میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گوشتا ہما مردم کے حضور چکا یک دھکیا درود شریف پڑھی، اللہ تعالی ہما مردم چکا دہ دھکا رحمت فرمائی نی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جو سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، مزید یہ کہ دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، نماز کی دعوت دوں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا۔ آج بیان کا موضوع ہے نماز پڑھنے کے دینی اور دنیاوی فائدے۔ ایمان لانے کے بعد اور اپنے عقائد درست کرنے کے بعد، یعنی اپنے عقائد مذہب اہل سنت اور جماعت کے بعد، نماز تمام فرائض میں نہایت اہم اور اعظم ہے، اور قرآن مجید اور احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث کریمہ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کے فرامین بھی نماز کے بارے میں جا بجا موجود ہے، اور جا بجا اس کی تاکید آئی ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہو، اور نماز نہ پڑھنے والے پر، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے وعید بھی ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے۔ یعنی جہاں نماز پڑھنے کے فوائد ہیں، جہاں نماز پڑھنے کے فضائل ہیں، جہاں نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، جہاں نماز پڑھنے پر انعام کے وعدہ ہے، تو وہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لئے عذاب کی بھی وعید ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں داخل ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی پریشان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں،
تو ان کا جو دوسرا وصف ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق ہمیشہ ٹھیک وقت پر نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جائے، جسے نماز کا جو وقت ہوا اس وقت میں وہ نماز پڑھی جائے، اور جو نماز کے فرائض ہیں، جو نماز کی سنتیں ہیں، جو نماز کے واجبات ہیں، اور جو نماز کے مستحبات ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات یعنی وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، اور مکروہات وہ چیزیں جن سے نماز ناقص ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو یہ ہے نماز کے ظاہری حقوق۔ اور باطنی حقوق یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو، اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے، یعنی اس میں لگ جائے۔ تو یہ ہے باطنی حقوق، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ یعنی ایک تو یہ کہ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ جو نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کے خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اور اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ پھر آواز دی گئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہیں بدلتی اور آپ کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ جب ہمارے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب دیدار الہی کیا اپنے سر کی آنکھوں سے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ پوری کائنات میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے کہ جس نے اپنے رب عز و جل کا، جس نے دنیا بنانے والے کا، جس نے پروردگار کا، جس نے اللہ تبارک و تعالی کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ خیر جو ہمارے آقا علیہ السلام اپنے پیارے پیارے رب عز و جل کا دیدار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا تحفہ دیا، آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر، میری امت پر، مجھ پر جو وہ 50 نمازیں فرض کی ہیں، 50 نمازیں فرض کی ہیں، مجھے یہ تحفہ ملا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی رسول کے جن پر تورات شریف نازل ہوئی، فرماتے ہیں کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، آپ اپنے رب کے پاس لوٹئے اور کچھ کم کروائیے۔ چنانچہ پھر ہمارے آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یوں جو وہ 5 نمازیں کم ہوئی، 45 ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ مزید کم کروائیے۔ چنانچہ یوں کرتے کرتے جو وہ 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان 5 پر بھی کہ آپ اس میں سے بھی کم کروائیے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ چنانچہ پھر جو ہے وہ یہی ہوا کہ یہ نمازیں تو 5 مسلمانوں پر فرض ہیں، مگر ثواب جو ہے وہ 50 کے برابر ملے گا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے طفیل ایک تو ایک ہم پر 5 نمازیں فرض ہوئی اور ثواب 50 کا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے طفیل ہمیں ایک پورا ایسا مہینہ ملا کہ جس میں سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت۔ رمضان شریف کہ اس میں جو ہے وہ بندہ روزے سے ہوتا ہے، اس کو سونا عبادت ہے۔ یعنی اچھا دوسرا یہ کہ رمضان شریف میں نیکیوں کا جو اجر ہوتا ہے یہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق جو ہے وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ مہینہ کس کے طفیل ملا؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام کے طفیل ملا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا 50 نمازوں سے 5 تک آنے کا، تو چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے تھے، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ بار بار ہمارے آقا علیہ السلام کو فرماتے تھے، بھیجتے تھے، تو وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان آنکھوں کی زیارت کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی ان آنکھوں سے لذت حاصل کرتے تھے، دیدار الہی کی۔ تو خیر اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی یعنی ہمیشگی کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ جو نماز پڑھے گا تو اس کے لیے نماز نور ہے، برہان ہے، یعنی دلیل ہے، برہان کے معنی ہے دلیل ہے، اور نور ہے اور نجات ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے بروز قیامت نہ تو نور ہوگا، نہ ہی اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی یعنی کوئی برہان، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نجات، بلکہ قیامت کے دن
اس کا جو حشر ہوگا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور فرعون کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا حشر اچھا کرے، ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ ہو، ہمیں لوائے ہم تلے جگہ عطا کرے، ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حشر ہمارا اچھا ہو تو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ تو نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اب تک جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا بھی کرنی ہوگی، اپنی وقتی جو نمازیں وہ بھی ادا کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرتے رہیں، اور جو قضا میں تاخیر بھی اس میں توبہ بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی کی دعا بھی کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ والے بیت، جس طرح نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے، جس طرح نماز سے مصیبتوں کا علاج ہے، اسی طرح نماز پڑھنے سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور خود ڈاکٹروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وضو کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے، یعنی جو وضو کرتا ہے نا اس سے جو ہے نا دماغی امراض بہت کم لگتے ہیں، یعنی کم اس دماغی امراض میں وہ پھنستا ہے۔ اور نمازی جو وہ جنون یعنی پاگل پن اور تلی کی بیماریوں سے اکثر محفوظ رہتا ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار اعضاء دھلتے رہتے ہیں، ہمارے جو جسم کے حصے ہیں یہ دھلتے رہتے ہیں، اور نمازی جو وہ کپڑے بھی پاک و صاف رکھتا ہے، اپنا بدن بھی صاف رکھتا ہے، اس لیے جو نا وہ گندگیوں اور ناپاکیوں سے نمازی بچا رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو گندگی ہوتی ہے یہ بہت ساری بیماریاں لاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر آخری نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاة شفاء، یعنی اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں، حق سے دلوائے گی صحت، تم پڑھو دل سے نماز۔ آئیے بیماریوں سے شفا کے متعلق جو ہے وہ 21 نکات سنتے ہیں جو کہ فیض القدیر کتابوں سے لیے گئے، کہ نماز جو ہے وہ دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہو، درد میں مبتلا ہو، پریشانی میں ہو، صدمے میں ہو، تو وہ نماز پڑھے تو انشاءاللہ الکریم نماز کی برکت سے اس کی پریشانی یا تو ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت فائدہ مند ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے، آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، یعنی جو لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں یا جن کے رزق میں برکت نہیں ہے،
جو پریشان ہے رزق کے حوالے سے، تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، کہ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز رزق لاتی ہے، اور نماز سے وہ صحت کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور تکلیف اذیت یہ دور کرتی ہے، اور نماز سے وہ بیماری بھگاتی ہے، اور نماز دل کی قوت بڑھاتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، دل کی طاقت بڑھاتی ہے۔ نماز فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے، نماز سستی دور کرتی ہے، نماز شرح صدر کرتی ہے، یعنی سینہ کھولتی ہے، نماز روح کو غذا فراہم کرتی ہے، نماز سے دل منور ہوتا ہے، دل جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ جب بندے کا دل روشن ہو گیا نا تو وہ پھر گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، اس کا دل نیکیوں میں لگے گا۔ لہذا اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے بھی نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ نماز چہرہ چمکاتی ہے، نماز برکت لاتی ہے، نماز اللہ تبارک و تعالی سے قریب پہنچاتی اور شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ اور کیا چاہیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہو۔ دور ہو بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی ہے، یعنی گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت دیکھتے ہیں، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے، اور پل صراط پر سجدے کا نشان بروز قیامت جو وہ ٹارچ کا کام دے گی، روشنی کا کام دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے فرشتوں کی 10 صفیں تعجب کرتی ہے، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام ہے، قعود ہے، جو اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، قعود بیٹھنے میں جو پڑھتے ہیں، اتحیات جس میں پڑھتے ہیں وہ قاعدہ ہے، قعود، اور رکوع اور سجود جمع ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 ارکان کو، قیام، قعدہ، رکوع اور سجود، اللہ تعالیٰ نے ان 4 ارکان کو 40,000 فرشتوں میں تقسیم کیا ہے۔ قیام کرنے یعنی کھڑے ہونے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے، یعنی یہ فرشتے قیامت تک
قیام ہی میں رہیں گے، کھڑے ہی رہیں گے، اور سجدہ کرنے والے تا قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے، یعنی وہ سجدے ہی میں رہیں گے۔ اسی طرح جو رکوع میں جو فرشتے ہیں وہ رکوع ہی میں رہیں گے، اور قعدہ کرنے والوں کا حال ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جو قرب یعنی اپنی نزدیکی کا شرف اور رتبہ عطا فرمایا، اس کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنا لازم ہے، لہذا اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ جو فرشتے ہیں جو رکوع میں وہ رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں وہ سجدے میں رہیں گے، اور جو قعدے میں وہ قعدے میں رہیں گے، اور جو قیام میں وہ قیام میں رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے پارہ 23 سورۃ الصافات میں ارشاد فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کریمہ کے تحت وما منا، یعنی ہم میں ہر ایک کے لیے کے تحت ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ تو یہ عاشقان رسول دیکھا آپ نے کہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے جو رکوع میں وہ رکوع میں وہ سجدہ نہیں کریں گے، جو قیام میں ہیں وہ رکوع میں نہیں جائیں گے یعنی جو کھڑے ہیں، اور جو قعدے میں ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی جامع عبادت کرتا ہے کہ وہ نماز میں قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اور قعدہ بھی کرتا ہے۔ وہی جو امام غزالی نے فرمایا کہ فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ فرشتوں کی جو 10 صفیں وہ تعجب کرتی ہیں، یہ امام غزالی نے فرمایا۔ تو یہ عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور وقت پر نماز ادا کریں، اور کبھی بھی کسی بھی حالت ہو کسی بھی بیماری ہو ہم نماز نہ چھوڑیں۔ دیکھیں اس میں بھی دیکھیں اسلام نے ہمیں رعایت دی ہے نا کہ کوئی بندہ ایسا تکلیف میں ہے کہ جو کھڑا نہیں ہو پاتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر ایسی تکلیف میں ایسی آزمائش کو بیٹھ میں نہیں پاتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اشاروں سے نماز پڑھے۔ تو دیکھیں کتنی ہم پر آسانی ہے، مگر کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ خیال ہے کہ جو بندہ اٹھ نہیں سکتا، جو بیٹھ نہیں سکتا، وضو کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ کہ کوئی اس کو وضو کرا دے، اگر وضو کرنے پر قادر نہیں تو کوئی اور شخص ہے وہ اسے تیمم کرا دے۔ تیمم کے ظاہر کے مختلف طریقے ہیں، جیسے وہ پتھر اس کے پاس رکھ دے۔ تو خیر یہ جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ تیمم کسے کہتے ہیں، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعضوں کو یہ خیال ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری بیماریاں تو دور نہیں ہوتی، ہم تو بڑی آزمائش میں رہتے ہیں، تو ہم تو فلاں مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رہے کہ نماز پڑھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ نماز میں انٹر ہو گیا، بندہ نماز میں داخل ہو گیا، کہ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اور آخری فرض ہے نماز سے باہر نکلنے کے لیے خروج بسنعہ، کوئی بھی ایسا فعل کرنا ہے کہ جس سے بندہ نماز سے باہر ہو جائے۔ تو اس کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور سیدھے کندھے پہلے جو ہے وہ چہرہ اس طرف لے، پھر دوسرے کندھے کی طرف۔ تو طریقہ تو یہ ہے، مگر یہ کب خروج بسنعہ کا وقت آئے گا؟ جب اس نے رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدہ بھی کر لیا، تب نماز سے باہر نکلے گا اسی کے طریقے کے مطابق۔ تو خیر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ
نماز شروع کر دیتا ہے، یعنی اب یہ نماز نے شروع کر دی، نماز میں داخل ہو گیا یہ. اور ہوتا یہ کہ بعض اوقات یہ ایسے کام کر دیتا ہے نماز میں کہ جس سے وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے وہ قیام میں، جیسے تراویح میں، رمضان شریف میں تراویح میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ کوئی بندہ قیام میں، چونکہ قرات طویل ہوتی ہے نا، 1.5 پارہ پڑھنا ہوتا ہے 20 رکعتوں میں، تو قیام جو ہوتا ہے وہ طویل ہوتا ہے. اب بندہ کیا کرتا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے نماز میں، اب اس نے ایک بار ادھر کھجایا، دوسری بار ہاتھ اٹھایا، کھجایا، اب جیسے تیسری بار ہاتھ اٹھائے گا نا کھجانے کے لیے، تو اب یہ نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے، نماز سے باہر ہو گیا. تو یوں دیکھیں کہ بعض اوقات ہماری نمازیں یوں ضائع ہو جاتی ہیں. یہ کیوں ضائع ہوتی ہیں؟ کہ ہمیں نماز کے صحیح مسائل نہیں پتا، ہمیں نماز کے معاملات نہیں پتا. ہم دنیاوی کاموں میں تو ہر چیز کی ہم رہنمائی لیتے ہیں، ہر چیز ہم سیکھتے ہیں، مگر عبادت کے معاملے میں نہیں سیکھتے. تو یاد رہے کہ ہر شخص پر اس پر حسب حال، حسب حال جو اس سے کیا کہتے ہیں، وہ جس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے اس کے مسائل سیکھنا اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے. تو جیسے ایک بندہ بالغ ہوا تو اب نماز اس پر فرض ہوئی، جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے جو فرائض ہیں وہ سیکھنا اس پر فرض ہو گئے، نماز کے جو واجبات ہیں وہ اس پر سیکھنا واجبات ہو گئے، جو نماز کی سنتیں ان کا سیکھنا ان پر سنت ہو گیا. تو لہذا جب آپ نماز سیکھ کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے. یہ تقریباً 7 دن کا ہوتا ہے. اب اگرچہ کہ آپ کو نماز آتی ہے، آپ بھلے آپ نماز آتی ہے، کم از کم یہ کہ چیک کرا لیا جائے ایک بار. فیضان نماز کورس میں داخلہ لے لیجئے، کوئی آپ سے فیس نہیں لی جائے گی، بس خالی آپ نے اپنا وقت دینا ہے. اگر نماز نہیں آتی تو انشاءاللہ الکریم آپ سیکھ لیں گے، نماز قرات بھی آپ کو سکھا دی جائے گی، کیونکہ نماز میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے. اور سورہ فاتحہ اور کوئی بھی ایک سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یہ واجب ہے. جیسے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور آیت الکرسی پڑھ لی کہ آیت الکرسی 3 آیت کے برابر ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اور چھوٹی سورت سورہ کوثر وہی پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں جو نا سیکھنے سے آئیں گی. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا